محبتیں قسط 24۔ وہ تینوں بھی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ نشے میں جھومتی ہوئی عالیہ، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر سوکھے ہوئے خون کے دھبے اور جیری کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر پولیس کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی بنجارہ لوگوں اور ان کی حرکتوں سے پولیس اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے تینوں کو جیپ میں ڈالا اور سیدھے تھانے لے گئی۔ چلو اب فوراً بتاؤ کہ اصل میں ہوا کیا ہے، پولیس والے نے پوچھا۔ جیری: وہ کمبخت، اس نے نشے کی حالت میں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ جیری نے پہلے عالیہ کی طرف اور پھر اپنے زخمی چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ: نہیں سر، میں اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لوگ میرے ریپ کرنا چاہتے تھے۔ وہاں دونوں کا جھگڑا زوروں پر تھا کہ پولیس والے کو زور سے چیخ کر انہیں چپ کروانا پڑا۔ عالیہ: سر، میں سچ بول رہی ہوں، یہ میری عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تو بس اپنی جان بچا رہی تھی۔ اور وہ دوسرا عدنان، وہ مجھے اغوا کرنے والا تھا۔ پولیس اغوا کرنے والا تھا؟ مطلب یہ طے ہوتا ہے کیا؟ چلو آج ہم کڈنیپ کھیلیں گے۔ خیر انسپکٹر، ان کے خون کے نمونے لو اور ٹیسٹ کے لیے بھیجو۔ دیکھو یہ ڈرگز ہے یا شراب؟ عالیہ: ڈرگز ہیں سر، میں نے پہلی بار آزمایا ہے، میں کوئی نشئی نہیں ہوں سر۔ عالیہ کا نشہ اب اتر چکا تھا۔ سینئر انسپکٹر، ان تینوں کو حراست میں لو اور دیکھو ان کی باقی ٹولی کہاں ہے، سب کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ عالیہ گھبرا کر: سر پلیز، میں حراست میں نہیں جانا چاہتی۔ کیا میں ایک فون کر سکتی ہوں؟ سینئر انسپکٹر: فون کس کو کرو گی؟ کمشنر کو۔ کیا؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی پولیس والے بھی ہنسنے لگے۔ عالیہ: نہیں، اپنے شوہر کو، اور وہ کمشنر کو جانتے ہیں۔ سینئر انسپکٹر طنزیہ انداز میں: اوہ واہ، مطلب تم لوگوں کے شوہر بھی ہوتے ہیں کیا؟ نام کیا ہے؟ عالیہ: میڈیا ٹائکون عاصم۔ اتنا کہہ کر عالیہ نے فون نکالا اور نمبر ملایا۔ عاصم کا نام سنتے ہی انسپکٹر خاموش ہو گیا اور عالیہ کی بات غور سے سننے لگا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے تو سینئر انسپکٹر نے اپنے جونیئر کو ایک کونے میں لے جا کر کہا۔ سینئر انسپکٹر ٹی وی پر آنا ہے کیا؟ انسپکٹر: ہاں سر، لیکن کیسے؟ سینئر انسپکٹر: کیسے مطلب؟ سوچو اگر میڈیا کو خبر مل گئی کہ عاصم کی بیوی نشے میں دھت اور اٹیمپٹڈ مرڈر کے الزام میں ہماری حراست میں ہے تو؟ انسپکٹر: لیکن سر، میرا خیال ہے وہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے۔ سینئر انسپکٹر: ارے یہ عدالت کو طے کرنے دو، ہم اس کیس کو اچھال لیں گے۔ دونوں چارجز لگا دو اس پر۔ عاصم کے بزنس حریفوں کو بھی مواد دے دو اور کچھ پبلسٹی بھی ہم بھی لے لیں گے۔ انسپکٹر: اوکے سر، میں ابھی چینل 92 کو فون کرتا ہوں۔ سینئر انسپکٹر: ہاں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہمارا نام نہ آئے، اور ذرا میز وغیرہ صاف کرو، کیسا لگے گا ٹی وی پر؟ پھر دونوں ہنستے ہوئے باہر نکلے اور اپنے کام پر لگ گئے۔ اگلے دن پولیس اسٹیشن کا پورا احاطہ رپورٹرز، کیمرہ مینوں اور او-بی وینز سے بھرا ہوا تھا۔ نیشنل ٹی وی پر خبر چل رہی تھی، کراچی پولیس اسٹیشن میں عالیہ عاصم نشے میں دھت، اس پر قاتلانہ حملے کا الزام بھی۔ عالیہ کی فون کال کے بعد عاصم نے فوراً
معاملہ سنبھال لیا۔ اس نے کچھ فون کالز کے ذریعے عالیہ کی ضمانت کا بندوبست کیا اور خود اپنے ہیلی کاپٹر سے کراچی روانہ ہو گیا۔ وہاں اس نے اپنے جاننے والے بزنس مین کے فارم ہاؤس کے ہیلی پیڈ پر ہیلی کاپٹر اتارا اور گاڑی سے پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ پولیس اسٹیشن پر تو جیسے پوری دنیا کے رپورٹرز جمع تھے، مگر عاصم کے فون کی اطلاع پہلے سے ہونے کی وجہ سے پولیس نے اسے سیکورٹی کے ساتھ اندر لے لیا۔ تبھی عاصم کے کانوں میں ایک آواز آئی، اب پتہ چلے گا سالے کو، جب میڈیا پیچھے پڑی تو کیا ہوتا ہے۔ عاصم نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اتنی بھیڑ میں بولنے والے کو پہچاننا مشکل تھا۔ کمشنر کے فون کی وجہ سے ضمانت کے کاغذات پہلے سے تیار تھے۔ عاصم نے دستخط کیے اور عالیہ کو لے کر اپنے ہیلی کاپٹر سے لاہور واپس آ گیا۔ گھر پہنچنے تک 1.5 گھنٹے کا سفر رہا، مگر عاصم نے عالیہ سے ایک لفظ تک نہیں کہا۔ عالیہ کے لیے یہ 1.5 گھنٹے عجیب و غریب تھے۔ معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ سب اسی کی مرضی سے ہوا تھا، مگر شکریہ کہنا ضروری تھا، کیونکہ عاصم اس کے ایک فون پر فوراً چلا آیا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو شاید وہ اب تک جیل میں ہوتی۔ عاصم کے فون ختم ہونے کے بعد عالیہ اس کے سامنے آئی۔ عالیہ! عاصم نے اسے غور سے دیکھا۔ عجیب سے شولڈر کٹ، پھٹے ہوئے کپڑے، میلی کچیلی حالت۔ وہ عالیہ جو کبھی اس کو پسند آئی تھی، یہ وہ نہیں تھی۔ برسوں سے دبا ہوا غصہ اب باہر آ گیا اور اس نے الٹے ہاتھ سے عالیہ کو زوردار تھپڑ مارا۔ عالیہ کو اس کے اس عمل کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور بیٹھ گئی۔ کتنا وقت گزرا اسے پتہ نہ چلا۔ پھر وہ اٹھی، تولیہ لیا اور نہانے چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جسم پر پڑتے ہی اسے سکون ملا۔ نہا کر باہر آئی اور سیدھی اپنے بستر پر گر گئی۔ لیٹے لیٹے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اسے معلوم نہ ہوا، اور انہی آنسوؤں کے ساتھ وہ سو گئی۔ جاری ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔